ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے فرعون اور بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت نے ان کو مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنے بے شمار دولت اور بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، ان بدبختوں میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت شداد بھی تھا۔ شداد اور اس کی جنت کی کہانی اسلامی افسانوں میں ایک معروف کہانی ہے۔ علامات کے مطابق شداد ایک طاقتور اور دولت مند بادشاہ تھا جس نے ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی۔ وہ اپنی دولت، طاقت اور تکبر کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن شداد نے فیصلہ کیا وہ ایک ایسی جنت بنانا چاہتا ہے جو عدن کے باغ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شاندار ہوگی۔ اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے قیمتی پتھر، زیورات اور داتے ڈھونڈ سکتے ہیں انہیں اکٹھا کر کے صحرا میں کسی دور دراز مقام پر لے آئیں۔ وہاں شداد اور اس کی فوجیوں نے اس کی جنت کی تعمیر شروع کر دی۔ انہوں نے شاندار محلات اور باغات بنائے جو نہروں، چشموں اور غیر ملکی پودوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کرسٹل صاف پانی کے تالاب بنائے جن میں ہر رنگ اور قسم کی مچھلیاں کا ذخیرہ تھا۔ ہوا کھلتے پھولوں کی خوشبو اور غیر ملکی پرندوں کے گانوں سے معمور تھی۔ آخر کار جب جنت مکمل ہوئی تو شداد بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں اور رعایا کو دعوت دی کہ وہ اپنی جنت آئیں اور وہ اس کی خوبصورتی اور شان و شوکت سے حیران رہ گئے۔ لیکن اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود شداد مغرور اور ناشکر رہا۔ اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ اس کی کامیابی خدا کا تحفہ ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی جنت کی تعریف کر رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے شداد، تم اپنی طاقت اور دولت میں گھمنڈ کر بیٹھے ہو اور یہ بھول گئے ہو کہ تمہاری تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس جنت کو اپنی عظمت کی یادگار کے طور پر بنایا، لیکن یہ اس حقیقی جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت میں صالحین کی منتظر ہے۔ شداد آسمان سے آنے والی آواز سے حیران اور گھبرا گیا اور خوف اور توبہ کے عالم میں گھٹنوں کے بل گر گیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے نیچے کی زمین لرزنے لگی اور تیز ہوا چلنے لگی جس نے اس کی جنت کی عمارتوں اور باغات کو چیر کر رکھ دیا۔ شداد اور اس کی پیروکاروں کو زمین نگل گئی اور اس کی جنت تباہ ہو گئی۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی جنت ایک بنجر زمین کے سوا کچھ نہیں بچا۔ شداد اور اس کی جنت کی کہانی اکثر تکبر اور غرور کے خلاف یاد دہانی کے طور پر کہی جاتی ہے کہ ہماری تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ حقیقی جنت اس کی دنیا کی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک مخصوص ہے جو خدا کے نظر میں عاجز اور وفادار ہیں۔